اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165، 166 اور 167 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ بلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے 2 گنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دونوں لشکروں میں مڈ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے 2 گنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ یہاں حمزہ استفہام کے لیے اور واو عطف کے لیے ہے۔ کسی کلمے یا کلام کو دوسرے کلمے یا کلام کی طرف موڑنا یا وہ حرف جو 2 لفظوں یا کلموں کو ملائے حرف عطف کہلاتا ہے۔ ناظرین، احد کے میدان میں مسلمان از راہ تعجب کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی؟ اس سے پہلے تم ان پر 2 گنی ضرب لگا چکے ہو۔ تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے اور 70 قیدی بنا لیے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کی اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ ہم اہل حق ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں اس آیت پر مقرر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی فروغ زاشت
ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ بلکہ اہل حق کو تو محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں بلکہ حق کی کامیابی بھی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔ ناظرین، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے مشرکین کو جو قیدی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، یا تو ان قیدیوں کو قتل کر دیں یا ان سے فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دیں، مگر ان مسلمانوں میں اتنی ہی تعداد شہید ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کر کے یہ دونوں باتیں بتا دیں تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے اپنے ہی قبائل کے اپنے ہی بھائی بند ہیں، کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور اس مال سے قوت حاصل کر کے اپنے دوسرے دشمنوں سے جنگ کریں۔ پھر اگر ہم میں سے اتنے ہی آدمی شہید ہو گئے تو یہ کوئی ہمارے لیے ناپسندیدہ بات نہیں۔ چنانچہ جرمانہ وصول کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ قل ہوا من عند انفسکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تو تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے۔ یعنی شہداء کی کثیر تعداد کی ایک وجہ یہ بھی تھی جس کا انتخاب مسلمان خود کر چکے تھے، اور بظاہر اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی بنی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی جائے گی تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑیں تو اللہ کے حکم سے تھیں، اور اس لیے بھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے۔ یعنی احد کے دن جو تکلیف تمہیں پہنچی، اس میں کفار نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس پر زیادہ افسوس کا اظہار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا، اور یہ سب اس لیے بھی تھا کہ وہ ایمان والوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ ان میں سے کامل مومن کون ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہر وقت موجود ہے، اسے تکلیف میں مبتلا کر کے مسلمانوں کا ایمان جانچنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ یہاں پر علم کے معنی ممتاز کرنے کے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو باقی لوگوں میں ممتاز کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس قسم کی آزمائش آئی تو سب لوگوں کو علم ہو گیا کہ پکے سچے مومن کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمزور ایمان والوں سے الگ کر دیا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے بھی کہ منافقوں کو آزما لے، یعنی منافقوں کو بھی ممتاز کر دے، اہل ایمان سے علیحدہ کر دے کہ یہ مومن نہیں بلکہ کافر ہیں، اور آئندہ اہل ایمان ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو۔ جنگ ہمیشہ دو ہی طریقوں سے لڑی جاتی ہے۔ پہلے طریقہ کو اقدامی یا جارحانہ جنگ جسے اوفینسو وار، اور دوسرے طریقہ کو دفاعی یا مدافعانہ جنگ یعنی ڈیفینسو وار کہتے ہیں۔ اسلام میں دونوں قسم کے جہاد روا ہیں۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جنگ میں پہل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر کسی علاقے میں دشمن نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہو، شرفاء کی عزت و مال محفوظ نہ ہو، اسلام کے خلاف سازش کا گڑھ بنا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں گندے عنصر کا قلع کما ضروری ہو جاتا ہے اور اسلام اقدام کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دشمن خود چڑھائی کر دے، جیسا کہ جنگ خندق کے وقت ہوا، تو ایسی حالت میں دفاعی جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر مرد، عورت، جوان، بوڑھے سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ عام حالات میں تو یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کی فوج موجود ہے، وہ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو، باقی لوگوں کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب دشمن اہل اسلام پر چڑھ دوڑے تو یہ جنگ فرض عین ہو جاتی ہے۔ اس میں ہر مرد و زن کی شرکت لازمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جارحانہ جنگ کرو یا کم از کم دفاع ہی میں شریک ہو جاؤ۔ بعض اوقات بھرپور دفاعی طاقت دیکھ کر بھی دشمن مروب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے گروہ منافقین، اگر تم حملہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم دشمن کے حملہ کو روکنے کے لیے تو مسلمانوں کے ساتھ قدم قدم کھڑے ہو جاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہنے لگے اگر ہم کسی ڈھب کی لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا اتباع کرتے، یعنی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاتے، مگر یہ تو کسی ڈھب کی لڑائی ہی نہیں ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور ہم قلیل تعداد میں ہیں، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہم اس لڑائی میں تمہارے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ان کے نفاق کا پول کھل گیا اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ پہلے تو یہ لوگ دل سے منافق تھے اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مگر اس دن انہوں نے زبان سے بھی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب تر ہو گئے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لو تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو۔ ان سے فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے، وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں ہے، یعنی زبان سے تو مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں مگر دل میں نفاق بھرا ہوا ہے کہ کسی طرح جنگ میں شریک ہونے سے بچ جائیں۔ دل و زبان کا یہی تضاد منافقت کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم کہتے تھے شہر میں رہ کر دفاع کریں گے مگر یہ باہر نکل آئے، لہٰذا ہم ایسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ یہ کہہ کر فاش کر دیا کہ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز سے خوب واقف ہے. وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے احکامات پر، اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.